بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر 7 بار پڑھنے پر تقدیر کیسے بدل جائے گی، یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھ لیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سے ہر حال میں پورا ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، جس بھی مقصد کے لیے کریں گے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ مال و دولت کا بہت خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ مالی حالات سے تنگ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفہ کو کریں۔ اللہ پاک کے حکم سے دولت اس قدر آ جائے گی کہ ساری زندگی اگر آپ بانٹتے بھی رہیں گے تو کبھی ختم نہ ہوگی۔ مال و دولت کا بہت خاص وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، تو بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی آ جائے گی۔ رزق میں، مال و دولت میں، کاروبار میں برکت ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لازمی پورا ہوگا۔ کرنا صرف بتائے ہوئے طریقے سے۔ یہ عمل بالکل چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ جس طرح سے آپ کو بتایا جائے گا بالکل اسی طرح سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے 1 ہفتہ کے اندر اندر اس وظیفہ کے آثار نظر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ لازمی ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے لازمی پورا ہوگا۔ سورہ کوثر کا عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کو کرنا کس طرح سے ہے، یہ طریقہ ذرا آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ بتائے ہوئے طریقے سے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس بھی مقصد کے لیے جو بھی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میری بہنیں کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے میاں کے لیے کر سکتی ہیں، اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، آپ اپنے عزیزان کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے والدین کے لیے کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ کسی عزیز کے لیے جو ملک سے باہر ہے، جہاں بھی رہتا ہے، جس بھی مرضی کونے میں موجود ہے، آپ یہ عمل اس کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے خود کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہیے، یہ بتائے ہوئے طریقے سے کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے آپ کے ہر مسئلہ کا حل اس عمل سے نکل آئے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ لازمی پورا ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کس طرح سے دم کر کے پلانا ہے، یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور حاجت کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے کرنا ہے، یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، 10 سے 15 منٹ کا عمل ہے۔ 10 سے 15 منٹ آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ رات کو سونے سے پہلے ہی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یا صبح اٹھنے کے بعد، فجر کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ رات کو عشاء کے بعد یا صبح فجر کے بعد، جس ٹائم بھی آپ کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ملے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کم از کم 1 ہفتہ آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ کم از کم چاہے میری کوئی بہن کر رہی ہے، بھائی کر رہا ہے، خواہ اپنے لیے کر رہے ہیں یا اپنے کسی عزیز کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کم از کم آپ نے 15 منٹ یہ عمل کرنا ہے، 15 منٹ نکال لینے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ طریقہ بالکل ایک جیسا ہوگا۔ خواتین کے لیے، مرد حضرات کے لیے طریقہ بالکل ایک ہی طرح ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، یا رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، چاہے جتنی بھی پرانی سے پرانی اور بڑی سے بڑی مرض ہے،
اگر آپ کسی بیمار کے لیے، اپنے لیے یا اپنے کسی عزیز کے لیے، والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کسی بھی بڑی سے بڑی چاہے بیماری ہے یا پرانی سی پرانی بیماری ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اس کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فجر کے بعد آپ نے پانی کا گلاس سامنے رکھ لینا ہے۔ اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر پوری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کے 21 دفعہ دم کر کے مریض کو پلا دیں۔ کم از کم 7 دن یہ عمل لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پرانی مرض، بڑی سے بڑی مرض 7 دن کے اندر اندر ختم ہو جائے گی، جڑ سے ختم ہو جائے گی، مریض بالکل شفا یاب ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی مرض، پرانی سے پرانی مرض انشاءاللہ تعالی اس عمل کے ذریعے، اس عمل کے صدقے ختم ہو جائے گی، بالکل جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی، مریض آپ کا بالکل شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ مال و دولت کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، گھریلو تنگ دستی مصیبتیں، خواہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی مقصد سے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی جاب کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ جس طرح سے بتایا جائے آپ نے بالکل اسی طرح سے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی خواہش ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے، جس طرح سے آپ کو بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی کام میں آئے گا۔ عمل کا سمجھنا اور عامل کا اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ عمل کو سمجھ لیں، اس کو کرنا کس طرح سے ہے، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ اچھے سے سمجھ لیں، کتنی تعداد سے کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، اچھے سے سمجھ آنی چاہیے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ بالکل نہیں کرنا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا۔ عامل کی اجازت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے عمل کے لیے۔ پہلے آپ عمل کو، اس وظیفہ کو سمجھ لیں کہ کرنا کس طرح سے ہے، اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے لازمی پورا ہوگا۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، خواہ دنیا کے جس مرضی کونے میں آپ موجود ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اب وضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم 7 دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ جو بھی حاجت ہے، مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، کم از کم 7 دن آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 دن یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اب طریقہ ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے گا۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا جو بھی درود پاک جو آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ کوثر آپ نے عزیزان محترم 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ چاہے تو تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، چاہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ آپ یہ عمل کر لیں، جس طرح سے آپ کو ٹھیک لگے بالکل اسی طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 41 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے سورہ کوثر پڑھنا ہے، آرام آرام سے دل ہی دل میں پڑھنا ہے، اپنا مقصد دل میں بیان کرنا ہے۔ مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، آرام آرام سے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ٹھیک ہے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، اسی طرح 41 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد 2-3 منٹ خاموشی اختیار کرنی ہے۔ جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پاک سے مقصد بیان کرتے رہتے ہیں دل ہی دل میں۔ 3 سے 4 منٹ کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کر دینا ہے سورہ کوثر۔
اور آپ نے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سر پہ ہاتھ رکھ لینا ہے، 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر اپنا مقصد دل میں رکھنا ہے، 21 دفعہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 سے 3 منٹ خاموش رہنا ہے، جب 21 مرتبہ ہو جائے اس کے بعد دوبارہ آپ نے پھر 2 سے 3 منٹ وقفے کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ ترتیب اب ذرا غور سے سمجھ لیجئے گا۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے سورہ کوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد 2 سے 3 منٹ خاموش رہنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ مقصد دل میں رکھتے ہیں، اللہ پاک سے کامل یقین رکھتے ہوئے اپنا مقصد بیان کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 منٹ خاموش رہ کے دل ہی دل میں اپنا مقصد بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر 21 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنے کے بعد پھر 3 سے 4 منٹ آپ نے خاموش رہنا ہے۔ آخر میں پھر جب اللہ پاک سے اپنا مقصد بیان کرتے رہنا ہے، 4 سے 5 منٹ خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر سر پہ ہاتھ رکھ لینا ہے۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے آخر میں آپ نے 7 مرتبہ بالکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد 7 سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آخر میں پڑھنے کے بعد جس طرح شروع میں 3 دفعہ درود پاک پڑھا تھا، آخر میں بھی پڑھ لیں 3 دفعہ درود پاک۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 سے 4 منٹ خاموش رہنا ہے۔ یا غنیوں آپ نے کا وظیفہ کرنا ہے، یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں 101 مرتبہ آخر میں یا غنیوں پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جو بھی مقصد ہے آپ کا، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہوگا، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا، سجدہ میں یا اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے حسب معمول کام میں مصروف ہو جانا ہے۔ آج کیا، کل کیا، پرسوں کیا، انشاءاللہ تعالی 1 ہفتہ کے اندر اندر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا۔ 1 2 3 دن میں اس وظیفہ کے آثار آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی تنگ دستی مصیبتیں ختم ہونے لگ جائیں گی، کاروبار میں، رزق میں، مال و دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کم از کم 1 ہفتہ اس عمل کو لازمی کریں۔ 1 ہفتہ سے جتنا زیادہ کریں گے اتنا آپ کا فائدہ ہوگا، اتنی ہی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ باقی کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو میرے سبسکرائبرز ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان کو عام اجازت ہے وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس چینل پر جتنے بھی وظائف عملیات بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے التجا ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز وغیرہ کو لائک کر دیا کریں، آپ کی اجازت بھی ہو جائے گی۔ پھر آپ ان تمام وظائف عملیات میں سے کوئی بھی وظائف عمل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔